نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری سیریز صوفیہ کرام اور ان کی علمی خدمات کے حوالے سے بھی جاری ہے، اور بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کئی کتب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اس کو صوفیہ کرام نے روایت کیا ہے۔ ایک اس کے اوپر یہ سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو لکھ دیا تو اب اس کو روایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تب پرنٹنگ پریس نہیں تھی، تو ائمہ کرام اپنے شاگردوں کے اوپر ٹرسٹ کر کے ان کو وہ کتاب دیا کرتے تھے، ان کو روایت کرتے تھے وہ کتاب۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ہے اس کا کوئی ایک نسخہ نہیں ہے، اس کے کئی نسخے ہیں، بعض اوتھینٹک ہیں، بعض اوتھینٹک نہیں ہیں، کچھ میں احادیث ایڈ ہوتی ہیں، کچھ میں نہیں ہوتی، بعض نسخوں کے اندر کچھ لفظوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو پھر یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دیگر شارحین ہیں، وہ پھر سارے نسخوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو روایت کیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایک حدیث کی شرح کے اندر اس کو پھر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ جو فلاں لفظ حدیث پاک میں آ رہا ہے یہ فلاں نسخے سے ہمیں ملتا ہے، یہ فلاں جو آ رہا ہے یہ فلاں کی روایت سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ سب چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہو رہی ہیں، اور یہ صوفیہ کرام ہیں جن لوگوں نے اس چیز کو پریزرو کیا ہے اور ان کو امام ابن حجر عسقلانی جیسے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، اس کو انڈرمائن نہیں کیجیے۔ جو بھی شرح کی آپ کتاب پڑھ لیں، کسی بھی بڑی حدیث کی کتاب کو دیکھ لیں، وہ اسی طرح اس کی تصحیح کی جاتی ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مشکوٰۃ المصابیح، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسانید کے حوالے سے کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں، جو ان کی سند جاتی ہے صاحب مشکوٰۃ تک۔ ایک تو اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے، پھر خود امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے، اور کچھ بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ بالکل کتاب کے شروع کے اندر ہی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشائخ کا ذکر کرتے ہیں جن سے انہوں نے علم حدیث لیا اور خاص طور پر یہ کتاب پڑھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقرأت ھذا الکتاب المعظم، میں نے یہ جو کتاب ہے مشکوٰۃ المصابیح عظیم کتاب، یہ میں نے مشائخ حرم سے پڑھی۔ اللہ آگے ان کو پھر دعا دیتے ہیں، اور پھر پہلا نام وہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا العلامہ الشیخ عطیہ السلمی، ان کا نام لیتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت شاگرد ہیں تلمیذ شیخ الاسلام و مرشد الانام مولانا الشیخ ابو الحسن بکری کے۔ اس طرح سے ان کا انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو شیخ عطیہ سلمی ہیں یہ خود مفسر ہیں، بہت بڑے عالم دین، جید عالم دین ہیں یہ، اور ان کا جو تعارف کروایا ہے وہ انہوں نے کروایا کہ یہ شیخ ابو الحسن بکری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اب شیخ ابو الحسن بکری وہ خود کون ہیں؟ ان کے بارے میں ائمہ کرام نے مثلاً ان کے شاگرد نہیں، ان کا نام ہے حافظ نجم الدین محمد بن احمد غیتی مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ہمارے شیخ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی برکات کو نافع بنائے اور ان سے راضی ہو، میں نے ان سے تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کو حاصل کیا ہے۔ بھئی پہلا نام یہ سنیے ذرا، یہ صوفیہ ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر میں بھی، فقہ میں بھی بہت سی تصانیف کی ہیں، اور اسی طرح اپنے تصوف میں وارد موضوع پر بھی کئی رسائل لکھے ہیں، اور آپ کی جو وفات ہے یہ 952 ہجری میں ہوئی۔ پھر اسی طرح سے اپنے دوسرے استاد کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ زُبْدَةُ الفضلاء وعمدۃ العلماء مولانا السید زکریا۔ مولانا سید زکریا اب ان کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ ہیں شاگرد ہیں العالم الربانی مولانا اسماعیل شروانی کے۔ اب وہ کون ہیں؟ اب سنیے گا، لفظ سنیے انہوں نے کیا استعمال کیا، کہتے ہیں من اصحاب قطب العارفین وغوث السالکین۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، غوث السالکین۔ آج کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یار اگر شرک ہے تو پھر لگا دیں فتویٰ ملا علی قاری کے اوپر، ایک مرتبہ پھر ان کو اپنے ائمہ کی لسٹ سے ہی خارج کر دیں۔ غوث السالکین وہ کون؟ خواجہ عبید اللہ سمرقندی۔ اب خواجہ عبید اللہ سمرقندی کون ہیں؟ آگے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شیخ بہاء الدین خواجہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ پورا مشکوٰۃ المصابیح جو انہوں نے پڑھی ہے اپنا سلسلہ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ بھئی میں جن ائمہ سے پڑھا ہوں وہ سارے صوفیہ کرام ہیں۔ پھر اگلے پیج کے اوپر جا کر آپ ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ العالم العامل الفاضل الکامل، کامل ولی العارف باللہ الولی۔ وہ کون؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا شیخ علی المتقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شیخ
علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور آپ نے ہجرت فرما لی تھی مکہ پاک کی طرف، اور جنت البقیع جنت المالا کے اندر مکہ پاک میں آپ کی قبر انور ہے، اور بڑے بڑے علماء نے آپ سے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے کنز العمال، 46,000 کم و بیش 46,000 احادیث کا مجموعہ ہے یہ، جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، تو اس کو پھر چیپٹرز کے اوپر آپ نے ارینج کر دیا ہے پوری ان احادیث کو۔ اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوعات بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، لیکن ایک عالم کے لیے جو کہ احادیث کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، کسی حدیث تک پہنچنا چاہتا ہے، ایک حدیث کے شواہد اور مطابق کو جمع کرنا چاہتا ہے، یہ کتاب اس کے بہت کام آتی ہے جی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے اس کام کے اندر۔ اور پھر خود امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کچھ عجیب سی چیزیں لکھی ہیں اپنی اسی کتاب کے اندر، شیخ متقی کے حوالے سے، متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ جو حدیث ہے نا کہ موت کا ذکر کرو یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ مولانا نور الدین علی متقی، انہوں نے ایک تھیلی بنوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا موت، یہ بنوا کے یہ اپنے مریدوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں یہ دھیان رہتا تھا کہ موت قریب ہے، دور نہیں ہے، چنانچہ وہ امیدیں گھٹا کر عمل زیادہ کرتے تھے۔ یہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے خود اپنی شرح مشکات کے اندر اس کو لکھا ہے، اس کو بیان فرمایا۔ پھر آپ اسی طرح سے آگے جا کے ذکر کرتے ہیں، دیگر کئی ائمہ کرام کا نام لیتے ہیں، پھر جن سے آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کیا، یہ ساری چیزیں پڑھیں۔ اس میں ایک نام آتا ہے بڑا انٹرسٹنگ، سند کے اندر میں ہر ایک کا ذکر نہیں کر رہا، اگرچہ ہر ایک کا تعلق اس میں تصوف کے ساتھ ہے، میں خاص نام لے رہا ہوں، اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو سنا ہے، مشکات المصابیح کو، مولانا نور الدین عبد الرحمن الجامی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ وہی جامی ہیں جن کا ہم کلام پڑھتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نسیمہ جانب بطحا گزر کن، اس کا کہ بڑے مشہور ان کی نعتیں ہیں، اور یہ فارس کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، صوفی آدمی ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ صوفی ہی ہیں مولانا جامی وہ راوی ہیں بھئی مشکات المصابیح کے۔ پھر اس کے بعد امام جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشکات المصابیح روایت کی ہے، انہوں نے سنی ہے اس کو، جو امام ملا علی قاری نے سند بیان کی مولانا شرف الدین الجرمی سے۔ ان کے بارے میں سنیے، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ شیخ عبد الرحیم بن عبد الکریم بن نصر اللہ ہیں۔ پھر ان کی ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے شیخ اجلونی سے خرقہ پہنا ہے شیخ اجلونی یہ بھی بڑے ائمہ کرام میں سے ہیں، ان سے آپ نے خرقہ پہنا ہے۔ پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک اور سند کا ذکر کیا جو انہوں نے خرقہ پہنا ہے سلسلہ سہروردیہ کے اندر، وہ سند بھی بڑے مزے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ نور محمد بن عبداللہ کرمانی سے خرقہ پہنا ہے، انہوں نے شیخ المجد بن شہاب فضل اللہ طور بشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت شیخ فضل اللہ طور بشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔ اب یہ جو نام آ رہا ہے بیچ میں فضل اللہ طور بشتی رحمۃ اللہ علیہ، بھائی یہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں، یہ وہ پہلے لوگ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے یہ مرید ہیں، یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے، ان کی شرح بھی اویلیبل ہے، اور بعد میں حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے لوگوں نے ان پر رلائے کیا ہے۔ یہ پوری مرقات المفادی پڑھ لیں، جگہ جگہ پر طور بشتی کے آپ کو حوالے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا، جگہ جگہ پر یہ چیز ملے گی۔ اور وہ خود کون ہے؟ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں۔ اسی طرح علامہ طیبی کا پہلے ذکر کیا تھا، وہ بھی شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہیں اور یہ سارا کام صوفی کرام نے کیا ہے، آپ کہتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے، اور خدا کا نام لیں یار، کیسی بات کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کتاب کو سنا ہے خواجہ امام الملہ ولی الدین علی بن مبارک شاہ صدیقی سے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی پھر صاحب مشکات سے اس کتاب کو روایت کیا ہے۔ اب صاحب مشکات کون ہے؟ ان کا پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، جو کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے۔ اور یہ امام طیبی کا پروجیکٹ تھا کہ اصل جو کتاب تھی المصابیح، جس کی پھر شروحات بھی طور پشتی وغیرہ نے جو لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر مزید کام کر کے کچھ اضافے کیے جائیں، تو اس کو پھر جو ہے نا مشکات المصابیح کا نام دیا گیا، جو کہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اب خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ سن لیجئے، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کی شرح ہے لمعات التنقیح، اس کے اندر انٹروڈکشن کے اندر ہی کہتے ہیں کہ جو صاحب مشکات ہیں خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ کتاب شیخ با عمل عالم اور راہ تصوف کے راہبر،
یعنی تصوف پر چلنے والے صوفی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مشکات المصابیح۔ یہ لکھی بھی صوفی نے ہے، یہ پروجیکٹ بھی صوفی کا تھا، اس کو روایت بھی ملا علی قاری تک صوفیہ کرام نے کیا ہے، اور ملا علی قاری خود بھی صوفی ہیں۔ ابھی میں چند ایک اور چیز اس کے اوپر بیان کرتا ہوں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ ذرا خود کھول کے دیکھیے گا، پتہ چل جائے گا کہ ملا علی قاری کا اپنا مشرب کیا تھا۔ کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5456 مشکات المصابیح کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک آتی ہے قیامت کی نشانیوں سے متعلق۔ اس کی شرح کی ہے جب ملا علی قاری نے، تو پھر انہوں نے پھر ابدالوں کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ابدال کیا ہوتے ہیں، اور پھر بہت طویل گفتگو کی ہے۔ اور اس میں آگے جا کے ایک پوائنٹ پر ملا علی کہتے ہیں، جب پورا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد، ابھی وقت نہیں ہے نا تو میں پورا پڑھ کے آپ کو سناتا، آپ خود پڑھ لیں ذرا اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قطب ہیں جو انتظار میں کھڑے ہو کر قطب الاقطاب، جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، یہ لفظ ہے ان کے، جس کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ 4 قطب بمنزلہ وزراء کے ہیں جو ایک وزیر اعظم کے حکم کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت تفصیل سے ابدالوں کے اوپر، اور نقبا، نجبا، غوث، قطب یہ کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اور پھر یہ خود ملا علی قاری جگہ جگہ پر جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس نام سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مشکات المصابیح کی 2199، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آتی ہے۔ اس کی شرح کے اندر اب کوٹ کرتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نام کس طرح لیتے ہیں۔ ملا علی قاری نام لے رہے ہیں، کہتے ہیں سیدنا و سندنا و مولانا القطب الربانی والغوث السمدانی الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ پھر اسی طرح سے حدیث نمبر 5302 کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ تو بھائی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ خود ایک صوفی ہیں، ان کا صوفیہ کرام کے ساتھ بڑا کلیئرلی لنک ہے، وہ جن سے پڑھے ہیں، اور اس زمانے میں مکہ پاک میں جو علم کے منبع تھے وہ خود صوفیہ کرام تھے۔ اب ان کے اساتذہ میں سے شیخ ابن حجر مکی ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کی یہ کتاب ہے، یہ فتاوی حدیثیہ یہ والی، یہ بھی صوفی ہیں بھائی۔ اب آپ یہ کہیں کہ صوفیہ کرام کا کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے، اور اب بات کریں مشکات المصابیح کی، اور مشکات المصابیح کی تعریف کریں، لیکن جو اس کے آتھرز ہیں اور جن کے تھرو وہ کتاب ہو کے ان کے نسخوں کی تصحیح کے ساتھ پہنچی، جن لوگوں نے شروحات کی، اس کے حقائق کو کھول کر بیان کیا، اب ان کے اوپر تان کریں اور کہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔